حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر موضوع شان ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ عزت دار تھے۔ لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے، مشورہ اس کے پاس آتے کہ جو وہ سیانہ ہو اور عزت والا ہو، اور لوگ آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے۔ آپ اس کے علاوہ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں بہت اعزاز تھا، بڑی اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ مجمع عام میں فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ جب لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پوچھی، تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بندے کی جو عزت ہے خراب ہو جاتی، میں اپنی عزت کو محفوظ کرتا۔ شراب پینے سے آپ نے فرمایا کہ بندے کا جو وقار ہے، بندے کا جو دبدبا ہے، جو عزت ہے، شان ہے، سب ختم ہو جاتی، مٹی میں مل جاتی۔ قربان جائیں، جب یہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو حضور نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے سچ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر والا کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر والا کون ہے؟ کون بہادر؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ کے ساتھ لڑتا ہوں، پھر میں کیسے بہادر ہوا؟ بس مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ ولی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش جھونپڑا بنایا گیا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں محفوظ رہیں، گرد و غبار سے بھی محفوظ رہیں۔ ہم نے کہا کون ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو حضور کی حفاظت کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو حملہ ہونا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہونا ہے۔ تو قربان جائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور حضور کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ ہمت والے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کافروں نے پیارے محبوب علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی آگے نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے ہوئے، حضرت ابو صدیق نے فرمایا کسی کو مارا اور آپ نے دھکے دے کر ہٹایا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ صرف میرا رب اللہ ہے، سبحان اللہ، کہ صرف اللہ پروردگار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ابتدا میں تاکہ ان کافروں سے مسلمان محفوظ رہ سکے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کا الگ اعلان ظاہر فرماتے ہیں۔ علامہ بزار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دیا، وہ بھی مسجد الحرام۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے
تو علامہ بزار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادر تو علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ کے ساتھ لڑتا ہوں، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور آپ کا جو ایمان ہے کامل تھا، کامل ایمان تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایمان کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ پوری روح زمین کا پوری روح زمین کے مسلمانوں کا کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جی کہہ رہے سبحان اللہ کہ پوری روح زمین کے مسلمانوں کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان پوری روح زمین میں متقی بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں تو نیکوکار بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سخی بھی ہیں، الحاج بھی ہیں، خاص کتب ابدال بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پوری روح زمین کے مسلمانوں کا ایمان انبیاء کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اگر وزن کیا جائے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا جو پلہ بھاری ہو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ بزار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے، یہ محبت کی انوکھی آپ کے سامنے مثال پیش کرنے لگا۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کرتے تھے، یار کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے کتنی حضرت ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ کرتے، حضور بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کچھ پوچھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ آئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر دوبارہ آؤں آپ نہ ملیں، فرمایا کہ میں نہ ملوں تو ابوبکر صدیق ہو۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا، 3 دن ایام مرض میں، تو 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی، 17 نمازیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ خلیفہ بھی اول ہے سبحان اللہ، اور امامت کے معاملے میں بھی اول ہے۔ اور قربان جائیں کہ جب اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی ابتدائی دور میں مسلمان یعنی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کفار کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو قربان جائیں کہ جب تقریباً 40 مسلمان ہو گئے، تقریباً 40، حضرت ابوبکر صدیق میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں، حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے ہم کھلا تبلیغ کی جائے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن جب بار بار حضرت ابوبکر صدیق نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت مانگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام میں گئے، سبحان اللہ، کیسا انداز ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خطبہ شروع کیا مسجد الحرام میں، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ شروع فرمایا، اسلام کا سب سے پہلا خطبہ، سبحان اللہ، اسلام کا سب سے پہلا خطبہ۔ اسی دوران میرے محبوب علیہ السلام کے چاچا جان حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو، اسی روز جب حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ شروع کیا تو کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ مارا، آپ کا ناک کان آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا لے، اور کسی کو یہ امید نہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق بچ سکیں گے، بہت زیادہ مارا، بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں لے۔ اور قربان جائیں اب دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو زبان پر الفاظ تھا
کہ میرے محبوب کا کیا ہے. یہ ہے محبت کا انداز اور انوکھی محبت جو حضرت ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ سے کرتے تھے. حضور بھی ان کے ساتھ محبت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے پوچھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے تو قربان جائیں کسی نے کیا خوب فرمایا کہ عشق لگیا سی کھیڈا کھیڑ دینوں پھر کھیڈا کھیڑ دیاں کھیڑنا کھیڈا بھول گئیاں کچل پایا سی یار دے ویکھن پھر اندی یاد وچ روندیاں روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی ہن تے رلدی رلدی رل گئیاں دن تندور ہڈا نہ بالن اسی ہاواں نال تپایا کب کباب کیاں پیڑے جتے تو عشق دا لایا پلے تن دی ہنڈی مند سالن اتلون صبر دا پایا غلام فریدہ میں ساری تیریاں تن وجہ یقین آیا. تو قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کا جو پہلا الفاظ جب ہوش آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کیا لیکن آپ فرماتے ہیں پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی خبر دو کہ حضور کا کیا حال ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر کہ حضور کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ کچھ کھا لو. فرمایا کہ میں اتنی دیر نہیں کھاؤں گا جتنی دیر محبوب کی خبر نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو امشیرہ ہے حضرت ام جمیل وہ مسلمان ہو چکی ہے ان سے خبر پوچھو حضور. آپ کی والدہ آپ کی ضد پر جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے بھی اسلام کو چھپایا ٹالا. پھر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نہ ابوبکر صدیق کو دیکھ لوں. تو قربان جائیں جس وقت حضرت ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی جب آپ کی حالت دیکھی تو آپ بھی رونا شروع کر دیا. والدہ بھی رو رہی ہے حضرت ام جمیل بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صحیح سلامت ہے. سبحان اللہ حضور صحیح سلامت ہے. اور اس وقت حضرت ارقمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے. فرمایا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو. انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جتنی دیر اپنے محبوب کو نہ دیکھوں جتنی دیر اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں. آپ کی والدہ نے رات کا انتظار کیا تاکہ لوگوں کی آنے جانے کا لوگوں کی جو آنے جانے کی رفتار بند ہو جائے. رات کا کافی حصہ گزر گیا. جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا پھر آپ کی والدہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس لے گئی. آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کو میرے محبوب علیہ السلام کے پاس لے آئی. تو جب میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق دیکھا حضور نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ لپٹ گئے اور میرے محبوب علیہ السلام بھی لپٹ گئے. حضور بھی رونا شروع کر دیا. یہ انوکھی مثال ہے. قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. یار اس حال میں لوگ تو دعائی مانگتے ہیں. لوگوں کی زبان پر جب ہوش آتا ہے تو والدہ کا نام ہوتا ہے لیکن قربان جائیں جتنی بھی تکلیف ہو حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش بھی ہو جائے جب ہوش آئے گا تو حضور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے. اور اتنے سچے ہیں اتنے صادق ہیں. حضرت محترم ایک جنگ میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھا. علی المرتضیٰ شیر خدا بھی حضرت عثمان غنی بھی امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم بھی چاروں یار حضور کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ایک صحابیہ ایک مائی صاحب اس کا بیٹا بھی حضور کے ساتھ تھا. وہ راستے میں کھڑی ہے اپنے بیٹے کی خبر کے لیے. تو قربان جائیں جس وقت میرے محبوب علیہ السلام گزر ہوا اس خاتون نے پوچھا مائی صاحب نے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. میرا بیٹا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ان سے پوچھ رہا. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے آپ فوراً یہ سمجھ گئے کہ حضور کو خبر ہے اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن اس میں کوئی راز ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ ان سے پوچھنا. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے وہ بھی سمجھ گئے. جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے بتایا اس میں راز ہے, انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں. جب حضرت عثمان غنی آئے اس خاتون نے پوچھا, حضرت عثمان غنی بھی سمجھ گئے کہ جب حضور نے نہیں بتایا, علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی خبر ہے, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو بھی خبر ہے, اس میں کوئی راز ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. رب کعبہ کی قسم, حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کوئی نہیں تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ فوراً ہی سمجھ گئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو خبر ہے اس کا بیٹا شہید ہو گیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہید کی والدہ کو غمگین نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلا, حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پیچھے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل اس شہید کو فوراً زندہ کر دے, سبحان اللہ, اور فوراً پہنچا دے, کہیں میرے محبوب کا صدیق جھوٹا نہ ہو جائے, جھوٹا نہ ہو جائے. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے, صدیق کہتے اسے ہیں, منہ سے کہہ دے ویسا ہی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. حاجی محمد رمضان صاحب. دوستو بزرگوں, صدیق اسے کہتے ہیں جو منہ سے بولے ویسا ہی ہو جائے, اسے صدیق کہتے ہیں, اسے صدیق کہتے ہیں. خلیفہ اول, خلیفہ اول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سردار صدیق اکبر, سراپا محبت, سراپا صداقت, سراپا اظہار صدیق اکبر. صدائے نور صدیق بڑھتا رہے گا, صدا نام صدیق اونچا رہے گا. ہے قرآن جس کے بڑھتا قصیدے وہ ہے باعث انوار صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں, انہی کے نقش قدم سے تو اصول بنتے ہیں. تو تاجدار صداقت کی بدلے مت پوش, انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں, انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں. قربان جائیں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جن کے الفاظ سے جو بات آتی رب سچ کر دیتا ہے. یار کتنا سچا ہوگا جس کی سچائی کا اعلان خدا کرے, جس کی سچائی کا اعلان خدا کرے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا کہ جو سچ لے کر آئے, جنہوں نے ان کی تصدیق کی, فرمایا وہی ڈرنے والے ہیں. حضرت محترم والذی جاء بالصدق سے مراد آمنہ کا لال, وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق. حضرت محترم میرے محبوب علیہ السلام توحید لے کر آئے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دولت لے کر آئے, قرآن مجید لے کر آئے. مکہ شریف میں جس نے سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. تاجدار صداقت, تاجدار صداقت. حضرت محترم کتنے سچا ہوگا جس کی سچائی کا اعلان خدا کرے قرآن میں, وہ کتنا سچا ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنا, میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, یہ سچوں کی نشانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھنا یہ جھوٹوں کی نشانی ہے. صدیق کا معنی اور صدیق کا وزن کیا جائے, صدیق کا معنی ہی نہیں بنتا ہے کسی کی زبان پر کبھی جھوٹ آئے گا. جو صادق ہوتا ہے اس کے منہ پر پھر بھی کبھی کذاب کا اندیشہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن صدیق وہ صدیق ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لقب ملا ہے. آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. حضرت محترم صدیق آپ کا نام نہیں, ابو بکر آپ کا نام نہیں, عتیق اور رفیق آپ کے نام نہیں, آپ کا نام عبداللہ ہے. یہ آج سنا ہوگا, حضرت عبداللہ آپ کا نام ہے. صدیق
یہ حضور نبی صدیق اور عتیق میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ القاب ملے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر کا احسان دنیا میں ادا کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا کما حق کو دنیا میں ادا نہیں ہوا، کل قیامت کے دن خدا ادا کرے، خدا کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع اور فائدہ نہیں دیا جتنا نفع اور فائدہ حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، حضور بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان براء البراء ہے، آپ کی سیرت براء البراء ہے، آپ کی عظمت براء البراء ہے، اور یہ کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جسے رب نے قرآن میں فرمایا قربان جائیں، اور سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق کا وہ غار کا واقعہ ہے، ثانی اثنین، جسے رب فرمائے ثانی اثنین، اور جسے حضور کی بارگاہ سے لقب ملے صدیق، اس کی شان کا عالم کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔